ڈر وہ چابی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا. دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ انسان ملے گا، وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اندر سے اللہ سے ڈرتا ہے. بہت خوب. بے سکونی انسان کی اصلاح کرتی ہے. سکون بھی وہ چابی ہے جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. جو ڈرتے ہوئے لوگ اس دنیا سے جائیں گے وہ اللہ کو پسند ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، پروگرام فیض عام میں ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کے لیے فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. فرازی صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں ڈر اور خوف کے ٹاپک میں لکھا انسان ڈر کے بغیر عبرت حاصل نہیں کر سکتا. یہ اینڈ کے صفحے ہیں جی، یہ کتاب کے آخر پہ ہم لوگ دیکھ کتنے رہے ہیں. نمبر صفحہ ہے؟ جی، صفحہ نمبر ہے 351. اچھا جی. خوشحالی انسان کی دشمن ہے، خوشحال انسان گناہ کی طرف بہت تیزی سے جاتا ہے. سکون انسان کو بربادی دیتا ہے، سکون میں یہ جھوٹی توبہ کر رہتا ہے. اندر سے سکون اور خوشحالی اس کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. انسان اکثر اپنے ارادوں میں بہت کمزور ہے، یہ اپنی فطرت کا غلام ہے. کچھ دن پہلے موت نے انسان کو عبرت کی طرف مائل کر رکھا تھا اور انسان سچی توبہ کر رہا تھا. کرونا کے دنوں میں انسان کی عبرت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پوشیدہ ہے. عذاب آئے گا تو انسان کی اصلاح ہوگی اور یہ عبرت حاصل کرے گا. اور جس انسان کو عبرت حاصل نہیں ہوئی وہ کیا نجات حاصل کرے گا؟ اگر انسان دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرے تو اس کی اپنی اصلاح ہو جائے گی. اس کے اوپر آپ رہنمائی فرمائیے. جی شاہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا صفحہ پڑھا. اصل میں بات یہ شاہ صاحب کہ ایک عام نارمل آدمی بالکل خوشحال، جس کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اچھی صحت بھی ہے، اس کو اتنا فکر نہیں ہے جتنا ایک بیمار آدمی ہے، غریب آدمی ہے، یا جو کسی مصائب سے گزر رہا ہے. اس صفحے پڑھنے سے تو میرے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ ڈر اور خوف انسان کی اصلاح ہے. اور ڈر اور خوف کے متعلق قرآن پاک میں بھی بہت حوالے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے، اس کو آسائش دی ہے، تو پھر اس کے ذہن سے ڈر اور خوف اتر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، جب لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں، جب آپ ابھی کہہ رہے تھے بڑی ٹریفک تھی، مطلب لوگوں کے ذہن میں جب وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے. جی. ڈر جو ہے نا، ڈر وہ چابی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا. بہت خوب، بہت خوب. ٹھیک ہے سر. یعنی ڈر وہ چیز ہے جس سے میرے اندر کے گناہ، میرے اندر کی میل، میرے اندر کی برائی مجھ سے دور ہو جائے گی. بہت خوب. تو انسان اگر اپنے اندر سے ڈر نکال کے پھینک دے، ڈر کیسا؟ اس دنیا سے چلے جانے کا، زندگی ختم ہو جانے کا، آگے روز محشر پیش ہونے کا، نجات کا. یعنی ڈر ہی ڈر ہے سارے. اکثر علماء یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ انسان کی قبر کا ذکر کرتے ہیں. جی. تو آپ یہ تصور کریں کہ انسان قبر کے اندر پڑا ہے تو کتنا ڈر خوف محسوس ہوتا ہے. حالانکہ یہ ڈر نہیں ہے.
ڈر اس روح کے پاس ہے جو انسان کا وجود چھوڑ کر چلی گئی، اور اس روح کے پاس ہی چابی ہے جس نے روز محشر جا کے اپنی نجات کا تالا کھولنا ہے۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، دوسرا، اس دنیا کے اندر ایماندار، دیانتدار، اچھا انسان ڈرا ہوا ہے۔ جو بے خوف انسان ہے وہ نمرود ہے، وہ فرعون ہے، استغفر اللہ۔ وہ آج کا ظالم انسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں کتنے جرائم اور کرائم ہیں۔ یہ لوگ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کا بہادر سے بہادر آدمی کو آپ کسی جگہ بند کر دیں اور اس کو کہیں کہ تیرے پاس صرف اتنے دن باقی ہیں، جیسے کرونا کی اس کتاب میں ہے، تو اتنے دنوں میں وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس ڈر میں رہے گا۔ تو ڈر انسان کو اور ناظرین کو اور مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہیے بہت خوب۔ کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ آپ پر کوئی ظلم کرے گا، نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے احترام، اللہ کا احترام کریں، اور اللہ کے احترام میں آپ گناہوں سے اور برائیوں سے اور بدیوں سے دور رہیں۔ بہت خوب۔ اور ڈر اور خوف ہی آپ کو اچھا انسان بنائے گا، اور ڈر اور خوف ہی آپ کی اصلاح کرے گا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہے، اس کے بعد پھر آپ پڑھیے گا، آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت بہت نہ ڈر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہی قاتل ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ وہی زیادتیاں کرتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے۔ جو آج ہمارے یہاں پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں جو حشر ہو گیا ہے، مطلب حرام آدمی کیوں کھاتا ہے؟ نہ ڈر ہو کے کھاتا ہے۔ نہ ڈر ہو کے کہتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہو خدا سے تو وہ کیسے دودھ میں پانی ڈالے گا؟ وہ کیسے کم تولے گا؟ بہت خوب۔ ہاں جی، ڈرا ہوا آدمی، سہما ہوا آدمی، ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوب فراز صاحب، بہت خوب۔ ولی ہو جاتا ہے، ایک لائن اور، سہما ہوا آدمی اولیاء ہو جاتا ہے۔ فراز صاحب، جو میں سمجھا ہوں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ڈر ہے وہ انسانی کردار کی طاقت کا نام ہے، نہیں، اور یہی ڈر، اصلاح کا نام ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ انسان کے لیے ایک اصلاح ہے۔ جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں، بالکل۔ اور جو لوگ نہ ڈر ہیں، خدا نہ خواستہ جو لوگ خوف اور ڈر کو اور خاص طور پہ اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، وہی گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ سر، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ ایک بہت بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، ایمانداری کی بات بتائیے، آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کے متحد بھی کافی سارے لوگ ہیں، جی آپ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں، جی آپ کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اوپر والوں کے ڈر سے، آپ کے نیچے والے جو اچھا کام کرتے ہیں وہ آپ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ڈر نکال دیں اور وہ بھی ڈر نکال دیں تو پھر تو سسٹم جو ہے پھر وہ خراب سسٹم ہے۔ ختم ہے۔ جی بہت خوب۔ مطلب یہ مثال ہے نا، پھر تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈر ہی انسان کی اصلاح کر رہا ہے، اور یہ ڈر ہی انسان کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ مطلب جو اگر انسان ڈرے گا نہیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ ایک جگہ ایک ایگزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ بہت خوب۔ اگر آپ یہ ڈر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں تو فیل ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ فراز صاحب، ابھی میں آپ سے یہ بھی
جاننا چاہتا ہوں کہ سکون انسان کو کیسے برباد کر دیتا ہے. سکون آپ نے انسان، یہاں پہ لکھا ہے ہاں کہ جی میں نے لکھا جی، خوشحال انسان گناہوں کی طرف بہت تیزی سے جاتا ہے اور خوشحالی بھی انسان کی دشمن ہے. اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا یہ بڑی پلیز. خوبصورت بات ہے. میری جیب اگر بھری بھی ہو نوٹوں سے تو میں اپنے آپ میں سکون محسوس کروں گا، اور یہ بھری ہوئی جیبیں جو ہیں یہ مجھے گناہ کی طرف لے جائیں گی. یہ مجھے سکون ہے نا دولت کا، جی مجھے دولت کا سکون ہوگا، مجھے رتبے کا، عہدے کا، اقتدار کا سکون ہوگا تو میں برائی کی طرف جاؤں گا. نہ میرے پاس اقتدار ہوگا، نہ میرے پاس کوئی رتبہ ہوگا، نہ کوئی عہدہ ہوگا، اور میری جیب خالی ہوگی. میں ایک ڈرا ہوا انسان ہوں گا، اور میں جب ڈرا ہوا انسان ہوں گا تو میں پھر انسانوں کا احترام کروں گا، اللہ سے ڈروں گا، اپنے سے بڑوں کا احترام کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور سکون آدمی کو اسی طریقے سے برباد کرتا ہے. یعنی سکون بھی وہ چابی ہے جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. بہت خوب. بے سکونی جو ہے نا جی، بے سکونی انسان کی اصلاح کرتی ہے. مطلب ہے اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو آپ میٹھا کھاتے ہو تو بڑا آپ کو مزہ آتا ہے نا جی. کسی نے حلوہ دے دیا تو آپ کو بڑا مزہ آیا، مٹھائی دے دی تو آپ کو بڑا مزہ آیا. اگر کسی نے آپ کو کوئی کوڑی چیز دے دی ہے، کڑوی چیز دے دی ہے، تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو جو سکون والی چیزیں تھیں جو میٹھی میٹھی، وہ آپ کا نقصان کر رہی تھی، آپ کی شوگر کو بڑھا رہی تھی، اور کڑوی چیز آپ کی اصلاح کر رہی تھی. کڑوا ڈر ہے. فیض صاحب، آپ سے بڑی مزے کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے. جیسے ڈر کی جس طرح سے جو مطالب، جس طرح سے جو مفہوم آپ نے بیان کیا، عام طور پہ یہ سننے میں پہلے نہیں ملا. اب تھوڑا سا آگے چند لائنیں اور پڑھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اگر انسان خود مر گیا تو کیا عبرت حاصل ہوگی اسے؟ جب خود ہی عبرت سے آزاد ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. عبرت اپنے آباء و اجداد کی موت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہر وقت انسان کو خوف زدہ کرتا رہے، مگر جب انسان ہراساں ہوگا تو ہی عبرت حاصل کرے گا، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت انسان کی بھلائی کے لیے ہے، چاہے انسان اس بات پر عمل کرے یا نہ کرے. اگر انسان دنیا کو عارضی قیام گاہ تصور کرے گا تو تب ہی انسان کو کچھ فائدہ ہوگا، اور ہر انسان کو علم ہے کہ یہ عارضی قیام گاہ ہے. اس میں قیام کا بہت بندوبست کیا جاتا ہے. جہاں کروڑوں برس قیام ہوگا وہاں کی کوئی فکر نہیں. اس جہاں کا لالچ بھی خوب ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتا. صرف مجبوری کی حالت میں انسان طمع کو فراموش کرتا ہے. جب بیماری کی حالت میں مر رہا ہو تب یا کوئی وبا اس پہ نازل ہو. ویسے انسان یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا؟ یہ بات کوئی انسان نہیں بتا سکتا. دراصل انسان، لالچ، طمع، ہوس وغیرہ من جانب اللہ ہیں. اس طریقے سے اللہ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، اور اگر اللہ انسان کے وجود میں صرف قناعت رکھتا تو پھر یہ آزمائش سے پاک ہوتا. اللہ کے پیارے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ جتنے اس میں سوال ہیں اس کے بیچ میں اس کے جواب ہیں. بات پھر وہیں آتی ہے. میری سوچ یہ ہے کہ روز آخرت، روز نجات، جو ڈرتے ہوئے لوگ اس دنیا سے جائیں گے وہ اللہ کو پسند ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ ہر برے کام کرتے وقت اللہ سے ڈرتے تھے. اور انسان اگر کوئی علم نہیں رکھتا دنیا میں، کوئی اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی اس نے حفظ نہیں کی بھی چیز، اور کوئی اور طریقہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ صرف اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہ کرے جو اللہ کو نہیں پسند، اور وہ کام نہ کرے جو انسانوں کو نہیں پسند. بہت خوب، اس کے بہت خوب. اس کے بیچ میں بڑی گہرائی ہے، بڑی ڈیپتھ ہے، بڑا کچھ بولا جا سکتا ہے، بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے. اور بس یہ سمجھیں کہ جو آپ کو دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ انسان ملے گا، اعلیٰ لین دین کا انسان ملے گا،
وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اندر سے اللہ سے ڈرتا ہے. بہت خوب فراز صاحب. جی جی. فراز صاحب آپ سے باتیں کرتے کرتے وقت کا اندازہ نہیں نہیں لگتا. رہتا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین محترم، ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.